الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے پاس 15 منٹ ہیں انشاءاللہ نماز کے جماعت تک، اس کے بعد ہم بیچ میں وقفہ کریں گے 8 بجے تک، اور 8 بجے انشاءاللہ دوبارہ ہم شروع کریں گے۔ تو آج ہمارے پاس غسل کے جو احکام اور جنابت کے احکام اور مسائل ہیں تقریباً آخری ہیں، اور آخری احادیث ہیں انشاءاللہ، تقریباً ہم ختم کرنے کے قریب ہیں۔ تو اہم مسائل ہیں آج کے ہمارے جو لیکچرز ہیں ان کے اندر، جیسا کہ مسجد میں جنبی کا جانا، اور اس طرح حائضہ کا جانا، ٹھہرنا، گزرنا، اس طرح کے مسائل۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس 117 نمبر حدیث ہے ابو سعید خدری کی، کون پڑھے گا آپ میں سے جلدی سے ذرا؟ جی سر میں پڑھتی ہوں، پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم، زاد الحاکم فإنه انشط للعود۔ جی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، اذا اتا جب آئے احدکم تم میں سے کوئی ایک، اہلہ اپنے اہل خانہ کے پاس، مراد بیوی ہے، ثم ارادہ یعنی مراد بیوی کے پاس ہم بستری کرنا یہاں مقصود ہے، ثم ارادہ پھر وہ ارادہ کرے، ان یعودا دوبارہ لوٹنے کا، یعنی دوسری بار ہم بستری کرنے کا، فلیتوضا اسے چاہیے کہ وضو کرے، بینہما ان دو دفعہ کے درمیان، بینہما پہلی اور دوسری بار کے درمیان، وضوءا وضو کرنا، یہ تاکید ہے فلیتوضا کی، اور یہ مصدر مؤکد لایا جاتا ہے پہلے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ جو یتوضا فعل ہوگا، کوئی بھی اس جگہ پر فعل آتا ہے اس کے بعد اگر مصدر مؤکد لایا جاتا ہے نا تو اس کی تاکید کے لیے، اور یہ کئی اس کی مثالیں پہلے بھی گزر چکی ہیں۔ تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے دونوں کے درمیان، جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، فَإِنَّهُ بس بے شک یہ اس کا وضو کرنا، أَنشَطُ لِلْعَوْدِ یہ لوٹنے کے لیے اس کے جسم کو زیادہ نشیط کر دیتا ہے، اس کے جسم میں زیادہ نشاط پیدا کر دیتا ہے، چستی پیدا کر دیتا ہے، مطلب سستی جو انسان کا بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے اس کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، لیکن اس میں یہ الفاظ جو ہے نا فَإِنَّهُ أَنشَطُ لِلْعَوْدِ یہ الفاظ شاذ ہیں، کیونکہ امام شعبہ کے شاگردوں میں سے سوائے امام مسلم بن ابراہیم کے کوئی بھی اس کو بیان نہیں کرتا، یعنی راوی مسلم بن ابراہیم ہی یہ الفاظ بیان کرتے ہیں فَإِنَّهُ أَنشَطُ لِلْعَوْدِ، باقی راوی امام شعبہ کے شاگرد جو ہیں وہ بیان نہیں کرتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک راوی اپنے سے زیادہ ثقات راویوں کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے الفاظ کا اضافہ جو ہوتا ہے، اگر مخالفت نہ ہو تو پھر تو مقبول ہے، لیکن یہاں مخالفت ہے تو یہ الفاظ شاذ ہیں، چونکہ دیگر راوی امام شعبہ سے جو بیان کرتے ہیں وہ ان الفاظ کو ذکر نہیں کرتے۔ حدیث میں اذا اتاکم اہلہ، اس سے مراد اہل سے مراد بیوی ہے، اور فلیتوضا بینہما وضوءا یہ مصدر مؤکد ہے جو اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہ یہاں وضو سے مراد معروف شرعی وضو ہے، یعنی شرعی وضو جیسے کرتے ہیں نا ایسے وضو کرے۔ یہ بعض اہل علم کا موقف ہے، جبکہ جمہور اہل علم کے ہاں یہاں وضو سے مراد شرمگاہ کا دھونا ہے، یہاں وضو سے مراد مکمل وضو نہیں، بلکہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہاں صرف شرمگاہ کو دھونا مقصود ہے، کہ جب دوبارہ لوٹنا چاہے تو شرمگاہ کو دھو لے جراثیم وغیرہ سے پاک کرنے کے لیے۔ لیکن راجح واللہ عالم یہی ہے کہ اس سے مراد دونوں ہیں، یعنی شرمگاہ کو پہلے دھو لے اور پھر وضو کر لے، پھر دوبارہ اگر لوٹنا چاہے تو لوٹ سکتا ہے، کیونکہ یہ طہارت اور نظافت کے لیے بہترین ہے اور عمدہ ہے، مطلب دونوں کے لیے، میاں بیوی دونوں کے لیے یہ۔ اور شریعت ہماری آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر نظافت کا، پاکی کا، طہارت کا بڑا اہتمام ہے، اور مسلمان اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے بتائے احکامات پہ عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے جو ہے وہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یورپ اور پاکستان، مطلب ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں، ان میں جو ایسی بیماریاں ہیں جو صرف مطلب تعلقات کی وجہ سے آپس میں مرد اور عورت کے بنتی ہیں، وہ مسلمان ان بیماریوں سے محفوظ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ، اور خصوصاً وہ مسلمان جو طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلمان اس کے اندر یہ ہو نہیں سکتا، اگر وہ طہارت نہیں کرے گا تو اس کے اندر بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے، ایڈز وغیرہ اس طرح کی جو بیماریاں ہیں۔ لیکن یہ تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے اندر بہت زیادہ حکمتیں اور راز پوشیدہ ہیں
ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی آدمی کے اہل خانہ میں سے، یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اذا اتا احدکم اہلہ، وہ اہل سے مراد یہاں بیوی کو اہل کہا گیا، اور بخلاف ان لوگوں کے جو بیویوں کو جو ہے وہ اہل خانہ سے نکال دیتے ہیں، جیسے کہ رافضہ ہیں، شیعہ ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو آپ کی آل میں تصور نہیں کرتے، وہ یعنی اور آل میں سے بھی آگے تفریق کرتے ہیں کہ اگر حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہیں تو وہ آل ہیں، اگر دوسری کسی آپ کی بیٹی کی اولاد سے ہیں تو وہ آل ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ عجیب تفریق ہے، حالانکہ قرآن کریم کے اندر باقاعدہ بیوی کو اہل کہا گیا اور اس کو اہل کا لفظ اس پہ بولا گیا، اور لیطہرکم یا لیطہرکم اہل البیت، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ پاک کرے اے گھر والوں۔ تو مطلب بیوی اہل خانہ میں سے، اگر بیوی نہیں تو اور پھر ہے کیا؟ یعنی بیوی سے ہی تو آگے اولاد آتی ہے، اگر بیوی نہیں ہے تو اولاد کو بندہ اہل کہہ دے اور بیویوں کو اہل خانہ میں شمار نہ کرے، یہ بڑی عجیب قسم کی تفریق ہے۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی اہل خانہ میں سے اور اہل بیت میں ہوتی ہے۔ حدیث میں یہ بیان ہے کہ جب آدمی بیوی سے ہم بستری کرے اور دوبارہ کرنا چاہے تو درمیان میں وضو کر لے، لیکن کیا یہ وضو کرنے کا حکم وجوب کا ہے یا استحباب کا ہے؟ یعنی کیا واجب ہے یا مستحب ہے؟ صحیح بات یہی ہے کہ استحباب کے لیے ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ وضو نہ، نبی علیہ السلام سے بعض دفعہ وضو نہ کرنا بھی ثابت ہے، نبی علیہ السلام سے بعض دفعہ وضو نہ کرنا بھی ثابت ہے، جیسا کہ کتابوں کے اندر ان حدیث کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اگلی حدیث پڑھیں۔ وَلِلْأَرْبَعَةِ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول۔ جی تو یہاں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی علت بیان کرنے کے لیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ذکر کی ہے، کہتے ہیں وَلِلْأَرْبَعَةِ، اور چاروں کے لیے، یعنی چاروں سے مراد شیخین کے علاوہ، بخاری مسلم کے علاوہ، کہتے ہیں بخاری کے علاوہ مسلم کے علاوہ جو باقی چار ائمہ ہیں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ، ان کے لیے، یعنی ان کے لیے حضرت عائشہ سے ایک اور حدیث ہے، یعنی انہوں نے ایک اور حدیث روایت کی ہے، قالت فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ینام، سوتے، وہو جنب، واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ آپ حالت جنابت میں ہوتے، اللہ کے نبی سو جاتے تھے اس حال میں کہ آپ حالت جنابت میں ہوتے، من غیر ان یمس الماء، پانی کو چھوئے بغیر، یعنی اللہ کے نبی پانی کو چھوئے بغیر سو جاتے تھے حالت جنابت میں، اور یہ حدیث معلول ہے۔ کیسے معلول ہے؟ صحیح مسلم میں پانی چھونے کا ذکر ہے، جبکہ اس حدیث میں پانی کو نہ چھونے کا ذکر ہے، حالانکہ سند وہی ہے اور راوی بھی وہی ہیں، لہٰذا جب سند ایک ہے، واقعہ ایک ہے، روایت ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راوی کو غلط فہمی ہوئی ہے جس کے انہوں نے یہ بیان کیا کہ پانی کو چھوتے ہی نہیں تھے، جبکہ صحیح مسلم میں حدیث یہ ہے جو آپ کے سامنے ابھی میں یہ شیئر کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنوبا، جب آپ جنبی ہوتے، فاراد ان یاکل او ینام، آپ کھانے کا ارادہ کرتے کچھ یا سونے کا ارادہ فرماتے، توضأ وضوءہ للصلاۃ، تو آپ نماز کے وضو کی طرح وضو فرماتے، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ایسے ہی آپ جو ہے سونے سے پہلے وضو کرتے تھے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ تو یہاں پھر اب دونوں حدیثوں میں بظاہر ٹکراؤ ہے، ایک حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی پانی کو چھوتے ہی نہیں تھے، اور ایک حدیث کے اندر کہ آپ وضو کیے بغیر سوتے ہی نہیں تھے، تو اس سے پھر دونوں میں جمع کی صورت کیا ہے؟ تو جمع کی صورت یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے، حضرت عائشہ کی جو حدیث صحیح مسلم ہے اس میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حالت جنابت میں پانی کو چھوئے بغیر سو جاتے، اس وجہ سے امام مسلم نے اور دیگر محدثین نے اس جملے کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ جملہ جو ہے نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ پانی کو چھوئے بغیر سو جاتے، یا آخری من غیر ان یمس ماء، پانی کو چھوئے بغیر آپ جو ہے وہ سو جاتے تھے، یہ حدیث اسی وجہ سے حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ معلول ہے۔ معلول یہ ہے کہ یہ وہم ہے، اور وہم کس کو ہوا ہے، کس راوی کی طرف سے ہے؟ یہ ابو اسحاق سبیعی راوی ہے، ابو اسحاق السبیعی، یہ راوی صدوق درجے کا راوی ہے، اور ان کو جب قاضی بنے تو اس کے بعد ان کے مطلب حافظے میں اختلاط ہو گیا تھا، خلط ملط حافظہ ہو گیا تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے ان کی طرف سے وہم ہے، ان کی طرف سے یہ غلطی اور وہم ہے، باقی دیگر جو راوی ہیں وہ اسی طرح بیان کرتے ہیں جیسے صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب جنبی ہوتے اور آپ سونے کا ارادہ فرماتے یا کھانے کا کچھ تو آپ وضو کرتے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ حدیث میں من غیر ان یمس ماء کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ اس میں پانی کو نہ چھونے سے مراد غسل ہے، یعنی آپ غسل نہیں کرتے تھے، جبکہ وضو کرنا تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، ابھی ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی، تو کہتے ہیں کہ اس میں پھر اگر حدیث کو صحیح مانیں گے تو پھر یہ اس کی صورت ہوگی
کہ یہاں پانی کو نہ چھونے سے مراد غسل کے لیے، کہ آپ غسل کے لیے پانی کو نہیں چھوتے تھے، مطلب کہ وضو کر لیتے لیکن غسل نہیں کرتے تھے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وضو کرنا مستحب ہے اور ترک کرنا جائز ہے، یعنی پھر ہم کہیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی چھوڑ دیتے کبھی کر لیتے، مطلب یہ کہ اگر کر لیں تو مستحب اور افضل ہے، اگر نہ کریں تو گناہ نہیں۔ حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جنبی شخص وضو کیے بغیر سو سکتا ہے، جنبی شخص وضو کیے بغیر سو سکتا ہے، لیکن جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے حدیث معلول ہے، حدیث میں علت ہے۔ علت کا معنی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا، لہذا وضو کر کے ہی سونا بہتر ہے اور مؤکد ہے، تاکید ہے، اور یہ رسول کریم علیہ السلام کے قول اور فعل دونوں سے ثابت ہے۔ بلکہ اس وجہ سے اہل ظاہر نے واجب کہا ہے، اہل ظاہر نے حدیث کے ظاہر پہ عمل کرتے ہوئے، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اس وضو کو واجب قرار دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مطلب ہم بستری کرنے کے بعد سونا چاہتا ہے جنابت کے بعد تو اس کو وضو کر کے سونا چاہیے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حکم استحباب اور تاکید کے لیے ہے، لہٰذا اسے ترک نہیں کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، وضو کیے بغیر نہیں سونا چاہیے، لیکن اگر وہ سو جاتا ہے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث پڑھیں، دونوں حدیث پڑھیں، پہلے ایک پڑھے گا پھر دوسرا پڑھے گا، اور وہ پڑھے جس نے پہلے حدیث نہیں پڑھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ اغتسل من الجنابۃ یبدأ اذا اغتسل من الجنابۃ یبدأ ویغسل یدیہ ثم یفرغ بیمینہ ثم یفرغ، افرغ یفرغ باب فعال ہے، جیسے اکرم یکرم ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ یفرغ۔ جی ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ ثم یتودع ثم یأخذ الماء فیدخل اصابعہ فی اصول الشہر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على ساهر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم۔ احسنتی، اور کوئی پڑھے اگلی حدیث؟ عریشہ آپ پڑھیں۔ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده۔ جی تو یہاں دو حدیثیں ہیں، ہم ان دونوں حدیثوں کا جو ہے وہ پہلے ترجمہ کریں گے، اس کے بعد اس کے الفاظ اور دیگر چیزیں جو ہے وہ اس کی طرف انشاءاللہ جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اغتسل، جب آپ غسل فرماتے، من الجنابتی، جنابت سے، یبدأ، آپ شروع ہوتے، آغاز کرتے، فیغسل یدیہ، تو اپنے ہاتھوں کو سب سے پہلے دھوتے، فیغسل یدیہ، تو اپنے ہاتھوں کو سب سے پہلے دھوتے، چونکہ ہاتھ برتن کے اندر داخل کرنے ہوتے تھے اس وجہ سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے۔ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی اڈیلتے، فیغسل فرجہ، اپنی شرمگاہ کو دھوتے، ثم یتوضا، پھر وضو فرماتے، جیسے نماز کا بعض حدیث کے اندر جیسے نماز کے لیے وضو کرتے تھے، ثم یاخذ الماء، پھر آپ پانی لیتے، یعنی دوبارہ وضو کرنے کے بعد، فیدخل اصابعہ، اپنی انگلیوں کو داخل کرتے اپنے اصول شعری، اصول اصل کی جمع ہے، مراد بالوں کی جڑیں، اپنی انگلیاں پانی لے کر ان کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے اور اچھی طرح ان کو تر اور گیلا کرتے، ثم حفن علی رأسی ثلاث حفنات، پھر چلو ڈالتے اپنے سر پر 3 چلو۔ چلو اصل میں حفن کہتے ہیں، 2 ہاتھ کا چلو جو ہوتا ہے نا، یہ اس کو حفن کہتے ہیں، تو پھر چلو بھرتے اور اپنے سر پہ ڈالتے 3 چلو، ثم افاض علی سائر جسدی، پھر بہا لیتے اپنے پورے جسم پر پانی، ثم غسل رجلیہ، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوتے، یعنی آخر میں جا کر اپنے دونوں پاؤں دھوتے۔ متفق علیہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی۔
واللفظ لمسلم، لیکن حدیث کے الفاظ امام مسلم کے، لیکن صحیح بخاری میں بھی قریب قریب حدیث موجود ہے۔ ولاہما، اور بخاری مسلم میں ہی حضرت میمونہ کی حدیث میں ہے ثم افرغ علی فرجہ، پھر آپ پانی انڈیلتے اپنی شرمگاہ پر، فغسل بشمالی، اور اسے اپنے بائیں ہاتھ سے دھوتے، ثم ضرب بہا، پھر مارتے اس اپنے ہاتھ کو، ہاں زمین لوٹ رہی ہے شمالی ہی کی طرف، اپنے بائیں ہاتھ کو مارتے زمین پر مٹی لگانے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، جو کہ شرمگاہ اس سے صاف کی ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں فمسحها بالتراب، تو آپ نے اس کو اچھی طرح مٹی سے صاف کیا۔ وفی آخر، اور اس حدیث کے آخر میں ہے، حضرت میمونہ فرماتی ہیں ثم اتیتہ بالمندیل، پھر میں آپ کے پاس لے کر آئی تولیہ یا رومال یا تولیہ یا کوئی بھی وہ کپڑا جس سے اس دور میں بال اور جسم خشک کیا جاتا تھا نہانے کے بعد، جس سے بال اور جو جسم خشک کیا جاتا تھا، وہ تولیہ نما کوئی چیز ہوگی، کپڑا، وہ لے کر آئی۔ حضرت میمونہ کہتی میں لے کر آئی، فردہ، اللہ کے نبی نے واپس کر دیا۔ وفیہ، اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں وجعل ينفض الماء بيده، اور اللہ کے نبی شروع ہوئے اپنے ہاتھ سے جسم سے پانی کو جھاڑنے کے، یعنی ینفض، آپ جھاڑ رہے تھے، الماء، پانی کو، بیدیہ، اپنے ہاتھ سے، یعنی وہ اپنے ید، یہاں جنس مراد ہے اور مراد دونوں ہاتھ ہے، یعنی تسنیہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہاتھ سے مطلب یہ کہ آپ دونوں ہاتھوں سے اپنے جسم سے پانی کو جھاڑ رہے تھے، اپنے جسم سے پانی کو جھاڑ رہے تھے۔ اس حدیث کے اندر احکام اور مسائل اور دیگر جو ہیں انشاءاللہ ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یہاں لیتے ہیں بریک اور نماز کے بعد انشاءاللہ آتے ہیں دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو دونوں حدیثیں ہیں یہ صحیحین میں ہیں، بخاری اور مسلم میں ہیں، بخاری اور مسلم میں دونوں احادیث ہیں، اور صحیح بخاری میں یہ ایک سے زائد مقامات پہ ذکر کی گئی ہیں حدیثیں، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک ہی حدیث کو تقریباً متعدد مقامات پہ ذکر کرتے ہیں، اور ہر جگہ اس سے نیا مسئلہ اخذ کرتے ہیں، ہر جگہ اس سے کوئی نیا مسئلہ، کسی نئے باب کے اندر، کسی نئی کتاب کے اندر اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس حدیث کو جو ہے وہ بسا اوقات 5 ابواب کے اندر ذکر کرتے ہیں، اسی حدیث سے کتاب الایمان میں استدلال کرتے ہیں، اسی حدیث سے کتاب الصلاۃ کے اندر استدلال کرتے ہیں، اسی حدیث سے کتاب الحج سے حج کے اندر۔ یہ اصل میں امام بخاری کی فقاہت اور ان کے جو ہے وہ امامت اور ان کے علم کی دلیل ہے کہ وہ بہت بڑے امام تھے اور بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں فقاہت رکھنے والے تھے اور اس کو سمجھنے والے تھے۔ ایک ہی حدیث سے ایک امام 20 فائدے اخذ کر لیتا ہے، ایک امام 2 فائدے اخذ کرتا ہے، ایک امام 1 فائدہ اخذ کرتا ہے، تو یہ انسان کی جو ایک علمی مقام ہوتا ہے اور ایک فقاہت ہوتی ہے، یہ ان چیزوں کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ حدیث میں الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں اس میں ایک ہے من الجنابت، یہاں من جو ہے یہ سببیہ ہے، یعنی جنابت کے سبب، من الجنابتی یعنی اس کا مطلب غسل جنابت مراد ہے، تو من الجنابتی یعنی من سببیہ ہے، جنابت کے سبب۔ فیغسل یدیہ، تو صرف ہتھیلیاں مراد ہیں، یہاں بازو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ دھوتے، مراد بازو دھوتے، اپنے ہتھیلیوں کو دھوتے، مطلب دونوں ہاتھوں کو، مراد پورے بازو نہیں، کیونکہ ید سے مراد بازو بھی ہوتے ہیں، ید سے مراد ہتھیلیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں مراد ہتھیلیاں ہیں، چونکہ آگے وضو جب کریں گے تو پھر آپ بازو دھوئیں گے تو پھر مکمل دھوئیں گے۔ فی اصول الشعری، اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اصول اصل کی جمع ہے، مراد بالوں کی جڑیں ہیں، مراد بالوں کی جڑیں، جیسے درخت کے اصول ہوتے ہیں اس کی جڑیں ہوتی ہیں، بنیادیں ہوتی ہیں۔ ثم حفن علی راسہ 3 حفنات، حفنا یہ حفناتن سے ہے، حفنا یہ حفناتن سے ہے، مراد دونوں ہاتھوں کا کسی چیز سے بھرنا، دونوں ہاتھوں کا کسی چیز سے بھرنا یہ مراد ہے۔ تو پھر آپ اپنے سر پہ ڈالتے چلو، 3 چلو ڈالنا، حفانہ میں نا چلو بھر کے ڈالنا، اور 3 حفنات 3 بار، یعنی 3 بار آپ ایسا کرتے۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں ثم اتیتہ بالمندیل، پھر میں آپ کے پاس کپڑا یا جو ہے وہ تولیہ وغیرہ کوئی چیز، ٹاول وغیرہ لے کر آئی، تو اللہ کے نبی نے فردہ، اسے واپس کر دیا، فردہ، تو اللہ کے نبی نے اسے واپس کر دیا۔ ان احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل جنابت کا ذکر ہے، اور دونوں احادیث میں کچھ فرق ہے، لیکن یہ بہت ساری عبادات میں ہے، اور بھی کئی عبادات اللہ کے نبی علیہ السلام سے آپ کی ازواج مطہرات نے، اس کے اندر بعض چیزوں میں فرق آپ کو نظر آئے گا، تو اللہ کے نبی نے وہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے، اور یہ اصل میں امت پر آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے، امت کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ اگر کوئی وہ نہیں کر سکتا تو یہ کر لے، یہ نہیں کر سکتا تو وہ کر لے،
مطلب آپ سے مختلف جو عبادات میں طریقے وارد ہوئے ہیں بعض مقامات پہ، اس میں حکمت یہ ہے تاکہ امتیوں کے لیے آسانی ہو۔ جب ایک کام کے اندر ایک سے زیادہ آپشن ہوتے ہیں تو اس کے اندر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی عذر ہوتا ہے۔ تو اصحاب آزار جو ہیں، عذر والے لوگ، ان کے لیے پھر شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی وہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، دونوں کو جمع کر کے کر لیں تو بھی خیر ہے، دونوں میں سے ایک کر لیں تو بھی خیر ہے۔ اسی وجہ سے دو مختلف حدیث کے وارد ہونے کی وجہ سے، اور یہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا غسل کے اندر جو ہے وہ وضو کرنا یہ واجب ہے یا سنت ہے، تو اس وجہ سے علماء نے کہا کہ غسل کے دو طریقے، توجہ کے ساتھ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، غسل جنابت کے دو طریقے ہیں، ایک افضل ہے اور ایک جائز ہے، ایک افضل ہے اور ایک جائز ہے، دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ مسئلہ پڑھنا ہے۔ یعنی پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح غسل کر لے گا تو اس کا غسل تو ہو جائے گا لیکن اس نے سنت پہ عمل نہیں کیا، جنابت زائل ہو جائے گی، جنابت ختم ہو جائے گی، پاک ہو جائے گا لیکن سنت کے مطابق پاک نہیں ہوا، گویا کہ اس نے ایک افضل کام کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے جس میں حدث زائل کرنے کی نیت سے پورے جسم پر پانی آدمی بہا لے۔ ہم نے جب غسل کی تعریف پڑھی تھی اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ غسل سے مراد آدمی کا اپنے پورے بدن پر پانی بہا لینا، یہ عربی زبان میں غسل کہتے ہیں، یہ عربی زبان میں غسل کہتے ہیں۔ لہٰذا پہلا طریقہ جو وجوبی ہے، یعنی اس حد تک تو کرنا ہی ہے، اس حد تک تو کرنا ہی ہے، لیکن ایکسٹرا جو اللہ کے نبی کی سنت پہ ہم نے ابھی دونوں حدیثوں کے اندر پڑھا ہے۔ تو پہلا طریقہ یہ کہ حدث کو زائل کرنے کی غرض سے، حدث اکبر یہاں مراد ہے، صاحب جنابت کا حدث حدث اکبر ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے کی نیت سے اگر وہ اپنے پورے بدن پر پانی بہا لیتا ہے تو پاک ہو جائے گا، لیکن وہ سنت پہ عمل کرنے والا نہیں، اس نے سنت کے مطابق غسل نہیں کیا، البتہ غسل ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ غسل کا مسنون اور معروف طریقہ ہے جس میں مستحب اور واجب کو جمع کیا گیا، یعنی پہلے طریقے کو اور دوسرے کو جمع کیا گیا ہے، اور یہ اضافی ہے، مطلب یہ کہ یہ اصل افضل ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اور اس کی تفصیل جو ہم نے ابھی دونوں حدیثوں کے اندر پڑھی ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ کی حدیث کے اندر۔ اور وہ کیا طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، مطلب ہتھیلیوں کو، اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالتے اور اپنی شرمگاہ کو دھوتے، شرمگاہ کو دھونے کے بعد اللہ کے نبی مکمل وضو فرماتے، اور پاؤں نہیں دھوتے تھے، پاؤں آخر میں جا کے دھوتے تھے جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور اس کی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب کچی زمین پر غسل کیا جاتا ہے تو اس دور میں کون سا ماربل لگا ہوتا تھا یا کوئی ٹائلز وغیرہ ہوتی تھی، بلکہ کچی زمین ہوتی تھی تو وہاں غسل کرتے تھے، تو چھینٹے وغیرہ پاؤں پہ پڑ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی غسل کرنے کی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ جا کے اپنے قدم دھو لیتے تھے، اپنے پاؤں دھو لیتے تھے، تاکہ جو قطرات وغیرہ لگے ہیں وہ صاف ہو جائیں۔ تو اس کے بعد آپ غسل فرماتے، وضو فرماتے، جیسے نماز کا وضو کرتے تھے اس طرح، پھر آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں چلو پانی لے کر جو ہے اپنے بالوں کی جڑوں کے اندر ان کو داخل کرتے اور بالوں کی جڑیں گیلی کرتے، اور پھر 3 چلو سر پہ بہا لیتے اور پھر پورے جسم پر جو ہے وہ پانی بہا کے غسل کر لیتے، جیسا کہ دونوں حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی پھر جب شرمگاہ کو دھو لیتے تو آپ مٹی سے اپنے ہاتھ کو پاک کرتے، مٹی سے اپنے ہاتھ کو مٹی پہ مارتے اور پھر ہاتھ کو دھو لیتے، وہ ہاتھ جس سے آپ نے شرمگاہ کو دھویا ہوتا، اس کے بعد آپ وضو کرتے تھے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے مکمل جیسے نماز کا وضو کیا جاتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ پورے جسم پر پانی کو پہلے سر پہ بہاتے، اس کے بعد پورے جسم پر بہا لیتے۔ یہ ہے، یہاں ایک مسئلہ ہے کہ کیا غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا واجب ہے؟ یہ مسئلہ ہم نے وضو کے اندر تو پڑھا تھا، اور وہاں ہم نے کہا تھا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا جو ہے یہ واجب ہے، لیکن غسل کے اندر کیا واجب ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہاں اس مسئلے کا دار و مدار پہلے طریقے کے ساتھ ہے۔ اگر ہم پہلے طریقے کے اندر کہہ رہے ہیں کہ پورے جسم پہ پانی بہا لیتا ہے، تو اس کا مطلب اگر تو کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا واجب نہیں ہے پھر تو اس کا غسل ہو جائے گا، اور جن کے ہاں کلی کرنا ناک میں پانی کھینچنا واجب نہیں، ان کے ہاں اگر پورے جسم پہ نیت کر کے پانی بہا لیتا ہے تو غسل ہو جائے گا، لیکن جن کے ہاں کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا واجب ہے ان کے ہاں جب تک وہ نہیں کرے گا اس کا غسل نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر وہ کلی کر کے ناک میں پانی چڑھا کر پورے جسم پر پانی بہا لیتا ہے تو اس کا غسل ٹھیک ہے، وضو نہ بھی کرے تو اس کا غسل ٹھیک ہے، اگر صرف کلی کر کے ناک میں پانی چڑھا کر پورے جسم پر پانی کو بہا لیتا ہے تو اس کا غسل ٹھیک ہے، لیکن سنت پہ عمل نہیں کر رہا، لیکن غسل اس کا ہو جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کے یہاں کلی کرنا بھی واجب نہیں، ناک میں پانی چڑھانا بھی واجب نہیں، غسل کے اندر، وضو کے اندر تو واجب ہے،
لیکن غسل کے اندر واجب نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر پورے جسم پہ پانی کو بہا لیتا ہے تو اس کا غسل ہو جائے گا، لیکن یہ وضو سے کافی نہیں ہوگا. وضو اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے پھر وضو الگ کرنا پڑے گا. اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے پھر وضو الگ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے کلی نہیں کی، اور وضو کے اندر کلی واجب ہے، جبکہ غسل کے اندر راجح قول کے مطابق واجب نہیں، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں. تو اس مسئلے میں دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا دونوں ہی واجب ہے. یہ حنابلہ کا مذہب ہے، اور ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا کہ اگر تم جنبی ہو تو غسل کر لو. اب غسل کے اندر مطلب وہ کہتے ہیں ناک اور منہ یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. غسل کا حکم پورے جسم کو شامل ہے جس میں منہ اور ناک بھی داخل ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ غسل جنابت میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانا دونوں ہی واجب نہیں، اور یہ جمہور فقہا کا قول ہے، اور یہ جمہور فقہا کا قول ہے. اور بعض احناف جو ہیں وہ بھی ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی موقف حنابلہ کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا غسل کے اندر واجب ہے لیکن وضو کے اندر واجب نہیں. اور بعض ان کے اقوال یہ بھی ہیں کہ کلی کرنا واجب ہے لیکن ناک میں پانی چڑھانا واجب نہیں. بعض میں ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا واجب. بہت زیادہ تضاد موجود ہے احناف کے اقوال کے اندر، لیکن صحیح بات یہ کہ حنابلہ کے ہاں کلی کرنا غسل کے اندر اور ناک میں پانی کھینچنا یہ واجب ہے، لیکن جمہور علماء کے ہاں واجب نہیں. ان کی دلیل کیا ہے جو کہتے ہیں واجب نہیں ہے؟ کہتے ہیں ان کے وجوب پر کوئی واضح صریح دلیل نہیں. یعنی غسل میں کلی کرنے اور ناک میں پانی کھینچنے کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے، جبکہ وضو کے بارے میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہم حدیث پڑھ چکے ہیں، باقاعدہ ہم نے وہاں ترجیح بھی دی تھی اور وہ مسئلہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں غسل کا مسئلہ ہم چل رہے ہیں. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے جس کے اندر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہو کہ غسل میں جو ہے وہ کلی کرنا، ناک میں پانی کھینچنا جو ہے یہ واجب ہے. دوسرا انہوں نے ایک لمبی حدیث سے استدلال کیا ہے. ایک لمبی حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو مطلب کہ کھڑا ہوا تھا، اس نے جو ہے وہ غسل نہیں کیا تھا، نماز نہیں پڑھی. تو آپ نے فرمایا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس پانی نہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو پانی دیا، اور پانی دے کر آپ نے فرمایا کہ جاؤ فافرغہ علیک اور اپنے اوپر بہا لو، یعنی اس پانی کو اپنے اوپر بہا لو اور یہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صحابی کو پانی دینا اور فرمانا کے اوپر بہا لو یہ کافی ہے. آپ نے یہاں کلی کا ذکر تو نہیں کیا، آپ نے یہاں وضو کا ذکر تو نہیں کیا، آپ نے یہاں ناک میں پانی کھینچنے کا ذکر تو نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جب اپنے جسم پر بہا لو یہ تمہیں پاک کر دے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنا یہ آپ کی سنت ہے، اور اس کے اندر کلی کرنا، ناک میں پانی کھینچنا یہ غسل میں سنت ہے، لیکن اصل غسل کا معنی ہوتا ہے پورے جسم پر پانی کو بہا لینا. یہ دوسری دلیل ہے. اور ایک تیسری دلیل بھی ہے جو ہم نے ہمارے سبق میں بھی آئے گی انشاءاللہ ہمارے یہاں آگے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی امراتن، میں ایک ایسی عورت ہوں، اشد ظفر رأسی، جو اپنے سر کی مینڈیوں کو مضبوطی سے باندھتی ہوں. اشد شد اشد میں نے ہوتا ہے واحد متکلم ہے، اشد باندھتی ہوں مضبوطی سے، ظفر رأسی اپنے سر کی مینڈیاں. فانقضه لغسل الجنابت، تو کیا میں اسے جنابت کے غسل کے لیے کھولوں، یعنی اپنی مینڈیوں کو کھولوں یا اسی طرح کر لوں؟ قالت، آپ نے فرمایا اللہ، نہیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. انما یکفیکی، تیرے لیے کافی ہے، ان تحتی علی رأسک ثلاث حطیات، کہ تو چلو ڈال اپنے سر پہ 3 چلو، ثم تفیدی علیک الماء، پھر اپنے پورے بدن پہ پانی کو بہا لے، فتطہرین، تو اس طرح پاک ہو جاؤ گی، یعنی تم اس طرح پاک ہو جاؤ گی کہ تم اپنے سر پہ 3 چلو پانی ڈالو پھر پورے جسم پر پانی کو بہا لو تو تم پاک ہو جاؤ گی. اب اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے غسل جنابت میں سر کی میڈیاں کھولنا واجب نہیں، سر کی میڈیاں کھولنا واجب نہیں ہے. اور یہاں اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت ام سلمہ کو کلی کرنے کا حکم نہیں دیا، ناک میں پانی کھینچنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ میں کہ سر پہ 3 چلو پانی بہا لو اور پھر پورے بدن پر پانی کو بہا لو، یہ تمہارا غسل ہو جائے گا. بہرحال دونوں دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں بات ہم واجب اور عدم واجب کی کر رہے ہیں، باقی تاکید تو ہے نا کہ مطلب کہ پورا انسان وضو کرے، سنت کے مطابق انسان غسل کرے. ہم کہیں گے کہ راجح یہ ہے کہ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے اور مؤکد ہے، کیونکہ وجوب کی کوئی صحیح دلیل نہیں. دوسرا ضروری نہیں کہ ہر وہ فعل جو وضو میں واجب ہو وہ غسل میں بھی واجب ہو. یعنی کوئی بندہ یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ وضو کے اندر تم واجب کہہ رہے ہو، غسل کے اندر واجب کیوں نہیں کہہ رہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہاں وضو کے بارے میں احادیث وارد ہیں، اللہ کے نبی نے باقاعدہ فمضمض اذا توضأت فمضمض، جب وضو کرو تو کلی کرو،
مطلب وضو مراد وہاں نماز کے لیے وضو کرنا ہے، لیکن یہاں غسل ہے اور اللہ کے نبی نے صحابی کو کہا اپنے جسم پہ پانی کو بہا لو، تو غسل ویسے بھی عربی زبان میں پورے بدن پر پانی کا بہانا ہے، پورے بدن پر پانی کا بہانا یہ غسل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ جنابت کو ختم کرنے کی غرض سے، جنابت کو زائل کرنے کی، حدث کو ختم کرنے کی غرض سے اگر پورے بدن پر پانی بہا لیتا ہے تو واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن سنت کے مطابق نہیں، لہٰذا ہم کہیں گے اصل یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، اس طرح غسل کیا جائے جو حضرت عائشہ حضرت میمونہ کی حدیث میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی خاص عذر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس طریقے کے مطابق نہیں کر پاتا، پورے بدن کو گیلا کر لیتا ہے نیت سے اور پانی بہا لیتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا واجب ادا ہو جائے گا، لیکن سنت کے مطابق اس نے طہارت حاصل نہیں کی۔ اسی سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا غسل جنابت وضو کے لیے کافی ہو جائے گا؟ کیا غسل جنابت وضو کے لیے کافی ہو جائے گا؟ یعنی ایک بندے نے اگر غسل جنابت کیا، اس کے اندر وضو بھی کیا ہے، سارے کام کیے ہیں، تو کیا اس سے نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ غسل جنابت کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اس میں فقہا کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ کہ غسل وضو سے کافی نہیں، غسل جو ہے غسل جنابت، اس کے بعد وضو الگ کرنا پڑے گا، پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ امام احمد سے ایک روایت ہے اور امام شافعی کے 2 اقوال میں سے ایک قول۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ غسل اور وضو 2 مستقل عبادتیں ہیں، غسل اور وضو 2 مستقل عبادتیں ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ غسل جنابت کو زائل کرنے کے لیے ہے اور وضو نماز کے لیے ہے، لہذا دونوں عبادتوں کو آپ الگ ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے، بلکہ جنابت کے لیے آپ کو غسل کرنا پڑے گا اور نماز کے لیے آپ کو الگ وضو کرنا پڑے گا، یہ ان کی دلیل ہے۔ دوسرا قول یہ کہ جب آدمی حد سے اکبر اور حد سے اصغر دونوں کو رفع کرنے کی نیت سے غسل کرے تو غسل وضو سے کافی ہو جائے گا۔ یعنی ایک بندے نے غسل کیا اور اس نے جب وضو کرنے لگا، آپ جانتے ہیں کہ شرمگاہ کو تو اس نے پہلے ہی دھو لیا جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، پھر بعد میں وضو کرنا ہے شرمگاہ کو دھونے کے بعد۔ اب اگر اس کا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگتا تو اس صورت میں اگر اس نے وضو کیا ہے اس نیت سے کہ میں اسے نماز بھی پڑھ لوں گا، یعنی غسل سے پہلے جو وضو کرتے ہیں، اگر اس نے اس نیت سے کیا کہ میں اسے نماز بھی پڑھ لوں گا اور شرمگاہ کو ہاتھ نہیں دوبارہ اس کا لگا، تو اس سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو جب آدمی حد سے اکبر اور اصغر دونوں کو رفع کرنے کی نیت سے غسل کرے تو غسل وضو سے کافی ہو جائے گا، دوبارہ اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جمہور فقہائے کرام کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ایک تو یہ ہے کہ دونوں عبادتوں کی جنس ایک ہے، یعنی مراد طہارت ہے۔ اب اس نے اکبر سے بھی کر لی، اصغر سے بھی اولا ہوگی، تو دونوں عبادتیں جنس ایک ہے دونوں، لہذا چھوٹی بڑی عبادت میں داخل ہو جائے گی، یعنی چھوٹی عبادت بڑی میں داخل ہو جائے گی، اور وہ بڑی طہارت یعنی غسل چھوٹی وضو کے قائم مقام ٹھہرائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ چھوٹی عبادت وضو غسل میں داخل ہو جائے گی کیونکہ وضو تو کر رہا ہے غسل کے ساتھ، اور اگر اس نیت سے کر لیتا ہے کہ میں اسے عبادت بھی کروں گا تو معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب اس کو الگ الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ایک اللہ کے نبی کا فعل بھی موجود ہے، اس پہ مزید ایکسٹرا یعنی آگے تاکید کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یتوضا بعد الغسل، اللہ کے نبی غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے، اللہ کے نبی غسل کے بعد نیا الگ وضو نہیں کرتے تھے بلکہ اسی طرح نماز پڑھ لیتے تھے، اور یہ حدیث سنن نبی داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں، اور حدیث صحیح ہے۔ راجح کیا ہے واللہ عالم، نبی کریم کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، جب آدمی غسل جنابت سنت کے مطابق وضو کی نیت سے کرے تو وہ وضو سے کافی ہو جائے گا، حدیث سے ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا ہے کہ غسل کے بعد بالوں اور جسم کو تولیہ وغیرہ سے خشک کرنا مستحب ہے، خشک نہ کرنا مستحب ہے، یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تولیہ لے کر آئیں، ٹاول لے کر آئیں، لیکن اللہ کے نبی نے واپس کر دیا، تو اس سے بعد علماء نے کہا کہ بالوں کو خشک نہ کرنا اور گیلا چھوڑ دینا، اسی طرح بدن کو تولیہ وغیرہ استعمال نہ کرنا، یہ زیادہ مستحب ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عبادت ہے اور عبادت کا اثر جو ہے وہ ختم نہیں کرنا چاہیے، لہذا اس کو باقی رہنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بسا اوقات جب ہمیں نماز پڑھانے کے لیے آتے تو آپ کے بالوں سے پانی جو ہے وہ گر رہا ہوتا تھا، آپ کے بالوں سے پانی، آپ کے بال پانی کی قطرات گرا رہے ہوتے تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ تولیہ وغیرہ استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں ایک علماء نے بڑا گہرا استدلال کیا ہے، علماء نے ایک بہت گہرا استدلال کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تولیہ لے کر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کبھی کبھی استعمال کرتے تھے،
حضرت میمونہ کا تولیہ لے کر آنا، ٹاول لے کر آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی استعمال کر لیتے تھے، کیونکہ اگر استعمال کرنا ان کے یہاں معروف نہ ہوتا حضرت میمونہ کبھی اللہ کے نبی کے پاس تولیہ لے کر نہ آتی۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی کبھی کبھی کر لیتے تھے اور کبھی نہیں کرتے تھے، تو لہٰذا پھر جائز ہوا نا، مستحب تو نہ ہوا، لہٰذا یہ کام جائز کاموں میں سے ہے، یہ جائز کاموں میں سے ہے۔ اگر کوئی بدن کو خشک سردی کے اندر، آپ ساتھ لے رہے کہ سردی کے اندر اگر ہم کہیں کہ نہیں جی عبادت کا اثر ختم نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا غسل کے بعد بال اسی طرح گیلے رہنے چاہیے، جسم بھی گیلا رہنا چاہیے، جلدی سے کپڑے پہن کے کپڑے بھی گیلے کر لو، تو میرے خیال میں یہ شریعت نہیں چاہتی ہم سے، اور نہ ہی شریعت کا ہم سے یہ مطالبہ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی جان سے بڑھ کر مکلف نہیں ٹھہراتا، تو لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت میمونہ کا تولیہ لے کر آنا اور آپ کا واپس کر دینا، اس کا مطلب آپ نے نہیں چاہا ہوگا، ہو سکتا ہے گرمی کا موسم ہو اور گرمی کے اندر انسان بہت کم استعمال کرتا ہے ٹاول وغیرہ، سردی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب صحابہ کرام استعمال کرتے تو حضرت میمونہ لے کر آئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عبادت کے اثر کی بات آپ کر رہے ہیں تو وہ تو آپ اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے تھے، یعنی آپ نے پانی تو صاف کیا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے بدن کو صاف کرنے لگ گئے، آپ نے تولیہ واپس کر دیا اور اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگ گئے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے بدن خشک تو کیا ہے اگرچہ ہاتھوں سے کیا ہے یا تولیہ استعمال نہیں کیا، لہٰذا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو بھی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں انشاءاللہ۔ چلیے جی حدیث پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پڑھیں جلدی کریں، ایک دم خاموشی سی ہو جاتی ہے۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی امرأۃ اشد شعر رأسی افأنقضه لغسل الجنابہ وفی روایت والحیضۃ فقال لا انما یکفیک ان تحسی علی رأسک انما یکفیک ان تحسی علی رأسک ثلاث حسیات رواہ المسلم۔ چلیے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی حدیث ہم نے فقہی مسئلے کے اندر پڑھی ہے، یہ یہاں صاحب کتاب نے اس کو اور انداز میں کچھ تصرف کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن صحیح الفاظ صحیح مسلم کے وہ ہے جو میں نے اوپر ذکر کیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی بے شک میں، امراتن ایک ایسی عورت ہوں، اشد شعر راسی جو بڑی سختی سے باندھتی ہوں اپنے سر کی میڑیاں، مطلب اپنے سر کے بالوں کو میڑیوں کی صورت میں اچھی طرح باندھ لیتی ہوں۔ آفا انقضہ، پس کیا میں اسے کھولوں، یعنی اپنے سر کو، لیکن سنن نسائی میں ہے آفا انقضھا، آفا انقضھا، یہاں آفا انقضھو ہے لیکن سنن نسائی میں ہا ضمیر کے ساتھ ہے، مؤنث کے ساتھ، آفا انقضھا جو کہ لوٹ رہی ہے ظفر راسی، سر کی میڑیوں کی طرف، تو کیا میں انہیں کھولوں، لغسل الجنابتی، جنابت کے غسل کے لیے، وفی روایت، اور ایک روایت میں والحیضۃ، یعنی حیض کے بعد اگر میں طہارت حاصل کرنا چاہوں تو پھر بھی کھولوں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا لا نہیں، انما یکفی کی، تیرے لیے کافی ہے، ان تحتی کہ تو چلو ڈال اپنے سر پہ، ثلاث حثیات، 3 چلو ڈالنا، چلو کا مطلب دونوں ہاتھ سے بھر کے پانی کا ڈالنا، تو فرمایا کہ حثا یحثو سے ہے، حثا یحثو حثین، مطلب چلو بھر کے ڈالنا، دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کا بھرنا، مراد اپنے سر پہ 3 چلو ڈال، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم میں، لیکن اس میں والحیدہ کے الفاظ جو ہیں وہ شاذ ہیں، اس حدیث میں والحیدۃ کے الفاظ شاذ ہیں، جیسا کہ امام مسلم نے خود اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لہذا حیض کے اندر یہ حکم نہیں ہوگا، یہ صرف جنابت کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا، یہ انہوں نے صرف جنابت کے بارے میں سوال کیا تھا، جیسے کہ آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت میں کرتا ہوں کہ حیض کے اندر کیوں نہیں اور جنابت کے اندر کیوں جائز ہے کہ سر کی میڑیاں نہ بھی کھولی جائیں تو کام چل جائے گا۔ حدیث میں ہے اشد شعر راسی، بعض حدیث میں ہے ظفر راسی، یعنی اپنے سر کے بالوں کو مضبوطی سے میڑیوں کی صورت میں باندھتی ہوں، مطلب میری میڑیاں میں اس کو بڑی کس کے سختی سے باندھتی ہوں، تو کیا بار بار ان کو کھولوں، افا انقضہ، کیا میں انہیں کھولوں، ان کو کھول لوں، فرمایا ان تحتی، یہ حثا یحثو حثون سے ہے، مراد یہاں چلو بھرنا ہے، چلو بھرنا مراد ہے یہاں کہ اپنے سر پہ 3 چلو بھر کے ڈال لو۔
حدیث میں اس مسئلے کا بیان ہے کہ غسل جنابت میں عورت کے لیے سر کے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں. غسل جنابت میں عورت کے لیے سر کے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں، البتہ حیض سے طہارت کے وقت کھولے جائیں گے. البتہ حیض سے طہارت کے وقت کھولے جائیں گے یا نہیں، اس میں علماء کی دو آراء ہیں. اس میں علماء کی دو آراء ہیں. یہ مسئلہ ہے کہ کیا جنابت کے اندر تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میڈیاں نہ کھولنے کی اجازت دے دی، لیکن کیا حیض کے اندر بھی ایسا کر سکتی ہے عورت کے نہیں؟ اس میں علماء کی دو آراء ہیں، لیکن افضل یہی کہ کھولے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنابت کا غسل کئی بار کیا جاتا ہے، لیکن حیض کے بعد جو غسل ہوتا ہے یہ مہینے کے اندر ایک بار یا مطلب متعدد بار نہیں ہوتا، جبکہ غسل جنابت متعدد بار ہوتا ہے. اور عورت کے لیے اس میں بار بار مطلب ان کو کھولنا باندھنا اس میں دقت اور مشقت ہوتی ہے. شاید اس مشقت کو ہی پیش نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو اجازت دے دی کہ اس کو نہ کھولے اور سر پہ 3 کلو پانی بہا لے. لیکن جو حیض کے بعد مخصوص ایام کے بعد غسل ہوتا ہے وہ متعدد بار نہیں ہوتا، وہ متعدد بار نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک ہی بار ہوتا ہے. تو ہم نے قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ ان المشقۃ تجلب التیسیر، ان المشقۃ تجلب التیسیر. ہم نے جب یہ بلی کے جھوٹ کے بارے میں حدیث پڑھی تھی کہ بلی کا جھوٹ پاک ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما ہی طوافین علیکم الطوافات، کہ تمہارے اوپر یہ آنے جانے والوں میں سے ہے، تمہارے خادموں کی طرح ہے. ہم نے وہاں یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ علماء نے اس حدیث سے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ ان المشقۃ تجلب التیسیر، کہ جو مشقت جب ہوتی ہے نا شریعت میں کہیں تو وہاں آسانی پھر آتی ہے، مشقت آسانی کو کھینچتی ہے. لہٰذا یہاں مشقت ہے، مطلب متعدد بار غسل جہاں ہوگا وہاں مشقت ہوگی. میڈیاں عورت کے لیے بار بار کھولنا اور باندھنا، اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے ان کو نہ کھولنے کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم ان کو اسی طرح رہنے دو اور پانی بہا لیا کرو سر پہ، مقصد تو بالوں کی جڑوں تک پانی کا پہنچنا ہے. لیکن اگر میڈیوں کے اندر کوئی بال خشک رہ جاتے ہیں تو وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. چلیے جی اگلی حدیث پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب رواہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ. احسن. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی بے شک میں لا احل نہیں حلال قرار دیتا، نہیں حلال سمجھتا، المسجد مسجد کو، لحائض حائضہ کے لیے، ولا جنوب اور نہ جنبی کے لیے. میں مسجد کو حائضہ اور جنبی کے لیے حلال نہیں سمجھتا، یعنی اس کا ٹھہرنا وہاں جائز نہیں سمجھتا. یہ ابو داود اور اس طرح صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، اس کو ابو داود اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، لیکن اس حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے. اگر یہ حدیث صحیح ہو جائے تو اختلاف ہی نہ رہے مسئلے میں، لیکن چونکہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں محققین کے درمیان اختلاف ہے، اس وجہ سے ہی اس حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کے اختلاف کی وجہ سے بے شمار احکام میں اختلاف ہوا. وہ مسائل کون سے ہیں یہ انشاءاللہ ہم عنقریب پڑھتے ہیں. حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف ہونے کی وجہ وہ یہ ہے کہ اس کی سند میں افلت بن خلیفہ اور جسرہ بنت دجاجہ، نام بڑے عجیب ہیں، افلت بن خلیفہ اور جسرہ بنت دجاجہ، یہ دونوں راوی ایسے ہیں جن کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے. بعض علماء ان کو قبول کرتے ہیں، ان کی روایت کو بعض رد کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دونوں راوی ایک سند کے اندر جب ضعیف آ جائیں، چلے ایک کو تو مطابق وغیرہ سے ہم نکال سکتے ہیں، لیکن دونوں راوی یہ مد نظر مسئلہ ہے. لہٰذا اس وجہ سے بہت سارے ائمہ اور محدثین نے اس حدیث کو افلت اور جسرہ کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے. الفاظ حدیث کے واضح ہیں، اور اس حدیث میں حائضہ اور جنبی کے مسجد میں ٹھہرنے کی ممانعت کا بیان ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ چونکہ حدیث کی صحت اور ضعف میں اختلاف ہے، اس وجہ سے محدثین نے، علماء نے، فقہا نے مندرجہ ذیل مسائل اور احکام میں اختلاف کیا ہے. اور ہم اس حدیث کے ضمن میں 3 مسئلے پڑھیں گے. اس حدیث کے ضمن میں
ہم 3 یا 4 مسئلے پڑھیں گے بما اختلاف. سب سے پہلا مسئلہ جو ہمارے پاس ہے اس حدیث سے متعلق وہ یہ ہے کہ حائضہ کے مسجد سے گزرنے کا کیا حکم ہے. ایک ہے مسجد کے اندر ٹھہرنا، ایک ہے مسجد سے گزرنا، تو دونوں میں فرق ہے. تو حائضہ کیا مسجد سے گزر سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس بات پر اکثر فقہا کا اتفاق ہے کہ حائضہ ضرورت اور کسی عذر کی وجہ سے مسجد سے گزر سکتی ہے. یعنی اس پر تو اتفاق ہے کہ اگر کوئی عذر اور ضرورت ہے تو گزر سکتی ہے، لیکن کیا بغیر عذر کے گزر سکتی کہ نہیں، یہ مسئلہ آگے آئے گا. تو اس کی وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے کہ عورت گزر سکتی ہے ضرورت کے وقت؟ اس کی دلیل قیاس ہے. اور قیاس کیا ہے کہ جب جنبی کے لیے بوقت ضرورت مسجد سے گزرنا جائز ہے تو حائضہ تو بالاولیٰ گزر سکتی ہے. یعنی جنبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اجازت دی ہے گزرنے کی، تو جب جنبی گزر سکتا ہے تو حائضہ بھی گزر سکتی ہے. اور قرآن کریم میں کہاں اجازت ہے جنبی کے گزرنے کی مسجد سے؟ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ اہل ایمان نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم واو حالیہ ہے، وانتم یہاں واو حالیہ ہے اور حالیہ کا معنی حال ہی کیا جاتا ہے، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو. حتی تعلموا یہاں حتی غائب کے لیے ہے، حتیٰ کہ تم جان لو ما وہ چیز تقولون جو تم کہتے ہو یا پڑھتے ہو. مطلب کہ تمہیں شعور ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یہ نہ ہو کہ نماز کے اندر گالیاں دینا شروع کر دو، نشے کی حالت میں آ کے نماز پڑھ لو اور الٹ پلٹ آیات پڑھنے لگ جاؤ. یہ نہیں. حتیٰ تعلموا حتیٰ کہ تم، یہ اصل میں شراب کی حرمت سے پہلے تھا. یہ شراب کی حرمت سے، شراب کے حرام ہونے سے پہلے آیت اتری تھی کہ تم نماز کے وقت جو ہے شراب نہ پیا کرو، اس کے علاوہ پی لیا کرو. لیکن اس کے بعد شراب سے روک دیا گیا تو مسئلہ ختم ہو گیا. تو اس سے پھر علماء نے کہا کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہ نشہ شراب کا ہو یا کوئی بھی ہو. اور اسی طرح نیند کو بھی اس پہ قیاس کیا جائے گا. حتیٰ تعلموا حتیٰ کہ تم جان لو ما تقولون جو تم کہتے ہو. ولا جنوبا اور نہ ہی جنبی. یہاں امام شافعی کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ سے مراد نماز کی جگہ ہے. لا تقربوا الصلاۃ سے مراد نماز کی جگہ کے قریب نہ جاؤ. ولا جنوبا اور نہ جنبی نماز کی جگہ کے قریب جائے. الا عابر سبیل ہاں اگر راستہ گزرنا چاہتا ہے، راستے کے لیے گزرنا چاہتا ہے تو پھر گزر سکتا ہے. اللہ عابر سبیل کا مطلب ہاں اگر راستے سے گزرنا چاہتا ہے بطور راستے کے تو پھر ٹھیک ہے. حتیٰ تغتسلوا حتیٰ کہ تم غسل کر لو. یعنی غسل کرنے سے پہلے تم نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کی جگہوں کے قریب نہ جاؤ. ہاں اگر کوئی راستہ بنا کر گزرنا چاہتا ہے مسجد سے تو وہ گزر سکتا ہے، مگر راستہ عبور کرنے کے لیے اجازت ہے. تو جب جنبی کے لیے اجازت ہے تو حائضہ عورت کے لیے بھی اجازت ہے. دوسری دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کی حدیث ہے. فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے کہا ناولینی الخمرۃ من المسجد، کہ مجھے جو ہے وہ مسجد سے چٹائی پکڑاؤ. اللہ کے نبی جو ہے وہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا کہ مجھے جو ہے مسجد سے جائے نماز یا چٹائی اٹھا کر دو. قالت حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقلت میں نے کہا انی حائض، اللہ کے رسول میں تو حائضہ ہوں، میں تو مخصوص ایام میں ہوں، میں پاک نہیں ہوں. فقال تو آپ نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، کہ عائشہ تیرا حیض جو ہے وہ تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے، مطلب تیرے ہاتھ تو پاک ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ام المومنین کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد میں جائے نماز پکڑانا، چٹائی جا کے پکڑانا اور گزر کے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ عورت گزر سکتی ہے. اور یہ ایک عذر تھا، ایک مجبوری تھی کہ اللہ کے نبی کو وہ چٹائی یا وہ جائے نماز پکڑانی تھی، تو اس وجہ سے وہ گزری ہیں. تو لہٰذا اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ اگر ضرورت ہو تو گزر سکتی ہے. یہ پہلا مسئلہ ہے. اسی سے متعلق اگلا سٹیپ وہ یہ ہے کہ کیا حائضہ بلا ضرورت مسجد سے گزر سکتی ہے؟ یہ تو تھا عذر، اگر ہے کوئی عذر ضرورت ہے تو کیا بلا ضرورت مطلب راستہ بھی نہیں وہاں اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ویسے ہی وہاں سے گزرنا چاہتی تو کیا گزر جائے گی کہ نہیں؟ اس میں بھی فقہا کے دو قول. پہلا قول یہ ہے کہ حائضہ بلا ضرورت اور عذر مسجد سے نہیں گزر سکتی. حنفیہ مالکیہ کا قول ہے اور حنابلہ سے ایک روایت ہے اور شافعیہ کا دوسرا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ بلا ضرورت عورت جو ہے وہ نہیں گزر سکتی، اگر ضرورت ہے تو گزر سکتی ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث ان کی دلیل ہے. لیکن حدیث جیسے ہم نے کہا کہ ضعیف ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آئے، ووجوہ بیوت اصحابہ شاریۃ فی المسجد، اور بعض صحابہ کے دروازے گھروں کے مسجد کی طرف کھلتے تھے. اللہ کے نبی جب آئے تو آپ نے دیکھا کہ بعض صحابہ کے دروازے مسجد کی طرف کھل رہے ہیں. فقال تو آپ نے فرمایا وجہوا ہذہ البیوت عن المسجد،
ان گھروں کو مسجد سے پھیر لو، ان گھروں کے دروازے مسجد سے پھیر کر باہر کی طرف نکال لو۔ ثم دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام داخل ہوئے۔ ولم يصنع القوم شيئا، اور قوم نے کوئی تبدیلی نہیں کی، مطلب لوگوں کو آپ نے کہا دروازے بدل لو، لوگوں نے دروازے نہیں بدلے، مسجد کی طرف ہی سب کے کھل رہے ہیں۔ تو رجا ان تنزل فیہم رخصہ، اس امید سے کہ شاید اللہ رخصت دے دے کہ ٹھیک ہے باقی رکھو۔ فخرج الیہم بعد، اللہ کے نبی جب لوگوں نے اپنے دروازے کھلے رکھے مسجد کی طرف تو آپ دوبارہ آئے۔ فقال، آپ نے فرمایا وجہوا هذه البیوت عن المسجد، اپنے ان گھروں کے دروازوں کو مسجد سے پھیر لو۔ فإنی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، کیونکہ میں مسجد کو حائضہ اور جنبی کے لیے جو ہے وہ حلال نہیں سمجھتا، میں مسجد کو حائضہ اور جنبی کے لیے حلال نہیں سمجھتا۔ اب اس حدیث سے انہوں نے وجہ استدلال یہ ہے کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے گھروں کے دروازے مسجد کی جانب تھے، انہیں باہر کی جانب بنانے کا حکم اس وجہ سے دیا گیا تاکہ مسجد حائضہ اور جنبی کی گزرگاہ نہ بن جائے، کیونکہ بسا اوقات ضرورت کے لیے نکلتی، بسا اوقات بغیر ضرورت کے نکلتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مسجد یعنی مسجد نبوی کو حائضہ اور جنبی کے لیے جائز نہیں قرار دیتا، مطلب مسجد عام بھی مسجد ہو سکتی ہے۔ لیکن علماء نے اس حدیث کے دو جواب دیے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں افلت بن خلیفہ اور جسرہ بنت دجاجہ دونوں میں کلام ہے، اور کئی ایک محدثین نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو اس سے مراد مسجد میں ٹھہرنا ہو سکتا ہے، گزرنا نہیں، کہ اللہ کے نبی نے مسجد میں عورت کے لیے ٹھہرنا جائز نہیں سمجھا، میں کہ میں عورت کے لیے جنبی اور حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا حلال نہیں سمجھتا، لیکن گزرنے کو تو آپ نے نہیں روکا اس حدیث کے اندر، کیونکہ بے شمار ایسے دلائل ہیں جن سے حائضہ کے مسجد سے گزرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، جن سے حائضہ کے مسجد سے گزرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے حضرت عائشہ کی حدیث پڑھی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث کے اندر، یہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے گھروں کے دروازے پھیر لو، اور اس کے بعد پھر آپ نے سختی سے روک دیا اور دروازے پھیر لیے گئے، یہ حدیث ضعیف ہے اور صحیح حدیث کے ساتھ ٹکرا رہی ہے۔ کون آپ میں سے بتائے گا کیسے صحیح حدیث کے ساتھ ٹکرا رہی ہے؟ ماشاءاللہ کافی فقہاء موجود ہیں، فضلاء موجود ہیں، فضلات موجود ہیں، تو ذرا بتائیے کہ یہ حدیث کون سی صحیح حدیث کے ساتھ ٹکرا رہی ہے؟ میری آواز ویسے آپ لوگوں کو پہنچ رہی ہے نا انشاءاللہ؟ جی سر، جبھی جو حدیث پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حائضہ ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ تو حائضہ نہیں ہے، یہ اس حدیث سے نہیں، یہاں یہ بات نہیں، یہ ہم بات یہاں کر رہے ہیں کہ دروازے کھلنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں کہ دروازے اللہ کے نبی نے کہا کہ بند کر لو، انہوں نے بند نہیں کیے، تو پھر آپ نے سختی سے بند کروا دیے، تو گویا کہ انہوں نے بند کر لیے۔ مطلب اگر حدیث کو ہم صحیح مانیں تو اس کا مطلب یہ لگ رہا ہے نا کہ انہوں نے بند کر لیے، جبکہ دیگر صحیح احادیث میں اس بات کی تاکید ہے، بلکہ صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی جب فوت ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ سب کی کھڑکیاں جو مسجد میں کھلتی ہیں بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ خوخا کے الفاظ ہیں۔ اب آپ کو یاد آیا، کچھ سمجھ آ گئی؟ جی سر آگے۔ ہاں، تو آپ دیکھیں کہ کیسا استدلال ہے کہ علماء نے یہ ذکر کیا ہے باقاعدہ، یہ میری طرف سے نہیں، علماء نے یہ فائدہ ذکر کیا ہے، بعض علماء نے، کہ نبی کریم علیہ السلام سے صحیح احادیث میں بخاری مسلم میں یہ مروی ہے کہ آپ نے اپنے آخری وقت فوت ہونے سے پہلے فرمایا ساری کھڑکیاں جو مسجد کی طرف کھلتی ہیں بند کر دو دروازے سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے، یعنی ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے گی، باقی سب کے جو مسجد کی طرف کھلتی ہیں بند کر دو۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پہلے بند کرنے کا حکم دیا ہی نہیں۔ تو یہ بات ہم کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو اپنی وفات سے پہلے تو کبھی کھڑکیاں بند کرنے کا کہا ہی نہیں، جبکہ یہ حدیث یہ کہہ رہی کہ آپ نے کہا کھڑکیاں بند کر دو، دروازے بند کر دو، تو یہ گویا کہ صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے، اور یہ بھی ایک وجہ ہے اس حدیث کے ضعیف ہونے کی۔ ایک تو سند اس کی صحیح نہیں، اور دوسرا اس کا جو واقعہ ہے نا یہ بھی صحیح نہیں لگ رہا، کیونکہ صحیحین کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے ساری کھڑکیاں بند کرنے کا آخر میں جا کے حکم دیا تھا جب آپ فوت ہونے لگے، پہلے سب کی کھڑکیاں کھلتی تھی، جب اس میں یہ کہ آپ نے سختی سے روک دیا کہ میں مسجد کو حائضہ اور جنبی کے لیے حلال نہیں سمجھتا۔ بہرحال یہ تو ایک استدلال تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایتیں فرماتی ہیں، قدمت مکہ وانا حائض، میں مکہ میں آئی، یعنی مراد یہاں حج کا سفر ہے، مراد یہاں حج کا سفر ہے، کہتی میں اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ میں آئی، وانا حائض، واو یہاں بھی حالیہ ہے، اس حال میں کہ میں حائضہ تھی،
ولم اطف بالبیت، اور میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، ولا بین الصفا والمروہ، اور نہ میں نے صفا مروہ کی صحیح کی۔ قالت تو فرماتی ہیں فشقوت، میں نے دیکھا ساری خواتین کر رہی ہیں لیکن میں الگ تھلگ بیٹھی ہوئی ہوں، تو مجھے بلکہ بعض حدیث میں آتا ہے عائشہ رونے لگ گئی، عائشہ رونے لگی، مانا کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک ہی تو حج کرنا نصیب ہوا ہے، اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ کر ہی نہیں رہی، نہ تو آپ کر سکتی ہوں نہ صحیح کر سکتی ہوں، تو ساری کر رہی ہیں عورتیں۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بناتے آدم کو، بناتے حوا کو اللہ نے آزمایا ہے، آزمائش ہے۔ تو فرمایا کہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے سامنے شکوہ کیا، شکایت کی کہ اللہ کے رسول میں نہ تو آپ کر سکتی ہوں نہ صحیح کر سکتی ہوں۔ آپ نے فرمایا افعلی کما یفعل الحاج، عائشہ وہ سارے کام کرو جو حاجی کر رہے ہیں، غیر اللہ تطوفی بالبیت، صرف بیت اللہ کا طواف نہ کرو، باقی سارے کام کرو ہمارے ساتھ، آپ صفا مروہ کی صحیح بھی کر لو، اور عرفات کے اندر بھی چلی جاؤ، مزدلفہ کے اندر بھی چلی جاؤ، سارے کام کرو، لیکن بیت اللہ کا طواف مؤخر کر دو آخر میں۔ فرمایا کہ افعلی، تم کرو کما یفعل الحاج، جیسے کہ دیگر حجاج کرتے ہیں، حاجی کرتے ہیں، غیر علاوہ اس کے اللہ تطوفی بالبیت، صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، حتی تطہری، حتیٰ کہ تم پاک ہو جاؤ، حتیٰ کہ تم پاک ہو جاؤ۔ اور یہ صحیح ہے، ان کی حدیث ہے بخاری مسلم کی اور متفق علیہ۔ اس حدیث میں استدلال کیسے کیا گیا ہے؟ استدلال یہ ہے کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ تمام کام کرنے کی اجازت دی گئی جو حجاج کرتے ہیں سوائے بیت اللہ کے طواف کے، کیونکہ وہ مسجد میں ہوتا ہے بیت اللہ کے اندر، لہذا حائضہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی بلا عذر، اور مطلب کہ وہاں داخل ہونا جائز نہیں۔ لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنے سے روکا ہے، بیت اللہ میں داخل ہونے سے تو نہیں روکا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ طواف نماز کی طرح ہے، طواف نماز کی طرح ہے، جیسے نماز حائضہ نہیں پڑھ سکتی ایسے طواف بھی نہیں کر سکتی۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف نماز کی طرح ہے، بس فرق یہ ہے کہ نماز کے اندر گفتگو کرنا جائز نہیں، لیکن طواف کے اندر گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس سے علماء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، جس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ طواف نماز کی طرح ہے، علماء نے کہا کہ طواف کے اندر بھی وضو کرنا شرط ہے، طواف کے اندر بھی پاک صاف ہونا حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے ہی شرط ہے، لہٰذا اگر کوئی بغیر وضو کے طواف کرتا ہے تو اس کا طواف صحیح نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے طواف کو نماز کی طرح قرار دیا ہے۔ تو جیسے نماز میں پاک ہونا شرط ہے ایسے طواف کے اندر بھی شرط ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے جو طواف سے روکا ہے وہ اس وجہ سے نہیں روکا کہ مسجد میں جانا جائز نہیں، بلکہ اس وجہ سے روکا ہے چونکہ طواف کے اندر طہارت شرط ہے، طواف کے اندر طہارت شرط ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جو مخصوص ایام میں عورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی نکالیں عیدین میں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر، وذوات الخدوری، اور جو پردہ نشین عورتیں ہیں ان کو بھی نکالیں، یعنی جو گھر سے باہر نہیں نکلتی ان کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے عیدین کے اندر، یعنی جو گھروں میں نمازیں پڑھ لیتی ہیں ان کو بھی آپ نے کہا عیدین کے لیے نکالو، مسلمانوں کے اجتماع میں شریک ہوں، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں اور برکات حاصل کریں اس دن کی۔ تو وذوات الخدوری، اور اس طرح جو مطلب پردہ نشین عورتیں ہیں ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، فیشهدن جماعت المسلمین ودعوتهم، بس وہ حاضر ہوں مسلمانوں کی اجتماع میں، مسلمانوں کے اجتماع میں شریک ہوں، ودعوتهم، اور ان کی دعا میں شریک ہوں، ویعتزل الحیض عن مصلاهن، اور جو مخصوص ایام والی عورتیں ہیں وہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں، اور جو مخصوص ایام میں خواتین ہیں وہ دعا میں تو شریک ہوں، وہ اجتماع میں تو شریک ہوں، لیکن نماز کی جگہ سے تھوڑا الگ رہیں، یعنی جو نماز جہاں پڑھی جاتی وہاں تھوڑا الگ رہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے الگ رہنے کا کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے الگ رہنے کا کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عام عیدگاہ کے اندر جو کہ عارضی نماز کی جگہ ہوتی ہے وہاں نہیں جا سکتی، تو جو مسجد مستقل جگہ وہاں کیسے جا سکتی؟ اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ عیدگاہ جو عارضی جگہ ہے نماز کے لیے، صرف عید کے لیے لوگ باہر جاتے ہیں، وہاں اللہ کے نبی نے کہا الگ رہے نماز کی جگہ سے، لیکن دعا میں شریک ہو، تو پھر مسجد جو پراپر طریقے سے نماز کی جگہ ہے وہاں کیسے جا سکتی ہے؟ یہ اسے استدلال کیا گیا ہے۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حائضہ کے لیے مسجد سے گزرنا مطلقاً جائز ہے، اور یہ حنابلہ کا مذہب ہے، اور مالکی اور شافعیہ کا بھی ایک قول ہے، مطلقاً جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں عذر ہو یا نہ ہو، عذر ہو یا نہ ہو، مطلقاً جائز ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے جو کہتے ہیں مطلقاً جائز ہے، کوئی عذر یا عذر ہونے یا نہ ہونے کی کوئی بات نہیں؟
انہوں نے کہا کہ جب جنبی کے لیے مسجد سے گزرنا مطلقاً جائز ہے تو حائضہ کے لیے بھی جائز ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، وہی آیت جو ابھی ہم نے ذکر کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ آیت میں لا تقربوا الصلاۃ سے مراد نماز کی جگہیں ہیں، کہ نماز کی جگہوں کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم جو ہے وہ نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں تم قریب جاؤ نماز کی جگہوں کے۔ ہاں اگر تم راستے سے گزرنا چاہتے ہو تو پھر تم جا سکتے ہو۔ یہ استدلال کیا گیا اس آیت سے، امام شافعی نے استدلال کیا ہے اور کہتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ سے مراد یہاں نماز کی جگہ ہیں، نہ کہ نماز مراد ہے، نماز کی جگہوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ لیکن اس کے دو جواب دیے گئے اس مسئلے کے، یعنی جہاں جو استدلال کیا گیا اس کے دو جواب دیے گئے۔ صاف ظاہر ہے کہ ہم نے اگر ان کے جواب دے رہے ہیں تو ان کے بھی جواب دینے چاہیے آگے سے۔ اس کے دو جواب دیے گئے، ایک تو یہ کہ آیت سے مراد وہ مسافر ہے جو جنبی ہو جانے کی صورت میں پانی نہ پا سکے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ یہاں یعنی عابر السبیل سے مراد مسافر ہے، یہاں مراد مسجد سے گزرنے والا مراد نہیں ہے، یہاں مراد عابر السبیل سے مراد مسافر مراد ہے، تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اگر پانی نہیں مل رہا تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، وگرنہ انسان غسل کرے اور غسل کے بعد انسان نماز پڑھے۔ تو یہ ایک تو یہ جواب ہے، لیکن یہ کوئی معتبر جواب نہیں، کیونکہ یہ حکم مسافر کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ مقیم بھی تو رخصت پہ عمل کر سکتا ہے۔ یعنی یہ جو تیمم والی بات ہے نا، یہ کس نص کے اندر ہے کہ صرف تیمم جو ہے وہ سفر کے اندر ہو سکتا ہے، غیر سفر کے اندر نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا یہاں وہ مسافر کی قید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسافر کی قید لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تیمم غیر مسافر کے لیے بھی ضرورت میں ہو سکتا ہے، مجبوری میں ہو سکتا ہے۔ اگر پانی نہیں ہے، چاہے انسان غیر مسافر بھی ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے، یا اگر بیماری کی شدت ہے تو بھی انسان کر سکتا ہے، پانی استعمال کرنے کی قدرت نہیں تو تب بھی انسان تیمم کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں تو یہ استدلال درست نہیں ہے کہ یہاں مراد مسافر لیا جائے، یہاں مراد جو ہے وہ راستے کو گزرنے والا مراد نہ لیا جائے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آیت سے مراد جنبی کا مسجد سے گزرنا ہے، تو بھی اس سے حائضہ کے گزرنے کا جواز ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ حائضہ کا حدث جنبی کے حدث سے سخت ہوتا ہے۔ حائضہ کا جو حدث ہے یہ جنبی کے حدث سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزشتہ حدیث ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد سے جائے نماز یا چٹائی پکڑانے کا کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت گزر سکتی ہے، عذر ہو یا نہ ہو۔ تو اس کا مطلب دلائل، راجح قول کیا ہے کہ دلائل کے تقابل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حائضہ کے لیے مسجد سے گزرنا مطلقاً جائز ہے، مطلقاً جائز ہے، ضرورت ہو یا نہ ہو، گزرنا چاہتی ہے تو گزر جائے، کیونکہ ممانعت کی کوئی صریح اور صحیح دلیل نہیں، ممانعت کی کوئی صحیح اور صریح دلیل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تو تھا گزرنے کا، یہ مسئلہ تو تھا گزرنے کا۔ اب مسئلہ مسجد میں رکنے کا، اب مسئلہ مسجد میں رکنے اور ٹھہرنے کا ہے۔ دو مسئلے ہمارے حل ہو گئے اس حدیث سے متعلق۔ اب تیسرا اور آخری مسئلہ ہے، اب تیسرا اور آخری مسئلہ ہے، اور اسی مسئلے پر یہ تقریباً اس سے ملتا جلتا مسئلہ جنبی کا ہوگا، تو لہٰذا ہم ایک پڑھیں گے، دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ حائضہ کا پڑھیں گے، جنبی اسی طرح ہی اس کا وہی اقوال ہوں گے، وہی دلائل ہوں گے اور وہی راجح ہوگا۔ اگر حائضہ کو ہم کہیں گے کہ ٹھہرنا جائز ہے تو پھر جنبی بھی ٹھہر سکتا ہے، اگر اس کے لیے جائز نہیں تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے، لہٰذا مسئلہ ملتا جلتا ہے، ہم ایک کو پڑھیں گے، دونوں کو الگ الگ نہیں پڑھیں گے۔ تو تیسرا مسئلہ اس حدیث سے متعلق جو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ میں مسجد کو حائضہ اور جنبی کے لیے حلال نہیں سمجھتا، اس سے متعلق تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا حائضہ عورت مخصوص ایام میں مسجد میں ٹھہر سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس مسئلے میں فقہاء کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ کہ حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، یہ جمہور فقہاء کرام کا مذہب ہے، یہ جمہور کا قول ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہی گزشتہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے جس کے اندر ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اور وجہ استدلال یہ ہے کہ جب جنبی کو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے تو حائضہ کو بالاولیٰ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ قیاس درست نہیں، اور درست نہ ہونے کی وجہ بیان کی جا چکی ہے کہ اس کی وجہ یہ بیان کی جا چکی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جنبی کو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں تو حائضہ کو بالاولیٰ نہیں ہونی چاہیے، چونکہ جنبی کی جنابت عارضی ہے اور حائضہ کی جنابت جو ہے اس کا حکم دائمی ہے، تادیر ہے، اس کے لیے مجبوری ہے۔ جنبی تو غسل کر کے بھی جا سکتا ہے، لیکن حائضہ غسل نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ جب تک پاک نہیں ہو جاتی مکمل غسل نہیں کر سکتی، غسل کا فائدہ نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے جیسا کہ اس کی ہم وضاحت ابھی قریب میں کر چکے ہیں۔ تیسری دلیل حضرت ام عطیہ انصاریہ کی حدیث ہے کہ جس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص ایام میں جو خواتین ہوتی ہیں حیض کے اندر ان کو بھی اور اس طرح پردہ نشین عورتوں کو بھی نماز عید کے اندر شامل ہونے کا کہا ہے، حکم دیا آپ نے کہ نکالو ان کو بھی۔ تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو نماز کی جگہ سے الگ رہنے کا حکم دیا ہے کہ وہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں، اور یہ بڑی یہ واضح دلیل ہے، اور یہ واضح دلیل ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام جو ایک عارضی طور پہ عیدگاہ بنائی جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے باہر کسی مقام پہ، وہاں اللہ کے نبی کی جگہ پہ عورت کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے رہے، تو مسجد کے اندر کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ مسجد کے اندر کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ حائضہ کا مسجد میں ٹھہرنا جائز ہے، حائضہ کا مسجد میں ٹھہرنا جائز ہے، اور یہ بعض مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ اور ابن حزم کا قول۔ ابن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ دلیل کیا ہے جی؟ پوچھیں ان سے دلیل کیا کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایسی صریح اور صحیح نص نہیں جو حائضہ کو مسجد میں داخل ہونے سے روکتی۔ کہتے ہیں کوئی ایسی واضح نص نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ آیا ہو کہ حائضہ مخصوص ایام میں عورت مسجد میں نہیں جا سکتی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزشتہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حج میں ہر وہ کام کرنے کی اجازت دی جو حجاج کرتے ہیں سوائے بیت اللہ کے طواف کے، یعنی سوائے طواف کے، اس سے بھی انہوں نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ ٹھہرنا جائز ہے۔ اور وجہ استدلال کیا کی ہے؟ وجہ استدلال یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دوران حیض طواف کرنے سے منع فرمایا ہے، بیت اللہ میں داخل ہونے سے منع تو نہیں کیا، بیت اللہ میں داخل ہونے سے آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے طواف سے روکا کہ طواف نہ کرو۔ تیسری ان کی دلیل یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاقیہ ملے انہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک مدینے کے راستوں میں ایک راستے میں ملے، فی بعض طرق المدینہ یا طریق المدینہ، مدینہ کے کسی راستے میں ملے، وہو جنوب، اس حال میں کہ ابو ہریرہ جنبی تھے، حالت جنابت میں تھے۔ فن خنست منہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھوڑی دیر تو چلا لیکن چپکے سے نکل گیا، اس کو کہتے ہیں نا کھسکنا، چپکے سے نکل گیا۔ فذهب، اور گئے، فاغتسل، غسل کیا، ثم جاء، پھر اچانک سے آ گئے، فقال، تو آپ نے فرمایا، این کنت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ قال، تو فرماتے ہیں کنت جنبا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو جنبی تھا، حالت جنابت میں تھا، فکرہت ان اجالسک، تو میں نے ناپسند جانا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھک کروں، آپ کے ساتھ بیٹھوں، آپ کے ساتھ بات چیت کروں اس حال میں کہ میں طہارت میں نہ ہوں۔ اللہ کے رسول میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں جنابت کی حالت میں آپ سے بیٹھوں، آپ کے پاس، آپ کی مجلس میں، اور آپ سے بات چیت کروں، لہٰذا میں چپکے سے نکل کے جا کے غسل کرنے چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، یعنی یہ جملہ آپ نے بولا، اور یہ تعجب کے وقت ہوتا ہے، کسی تعجب کے لیے عرب بولتے تھے، اور میں سبحان اللہ، ان المسلم لا ینجس، مسلمان تو کبھی نجس ہوتا ہی نہیں، یعنی تمہیں کیا تھا کہ میری مجلس میں بیٹھ جاتے، میرے ساتھ بات چیت کرتے، مطلب کوئی حرج والی بات نہیں تھی۔ تو انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، اور وجہ استدلال یہ ہے کہ مومن ہر حال میں پاک ہے، وہ مرد ہو یا عورت، بس جب عورت پاک ہے، نجس نہیں، تو اسے مسجد میں روکنا نہیں چاہیے، مسجد میں جانا چاہیے۔ لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ فقہائے کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ حائضہ کو مسجد میں داخلے سے روکنے کی اصل علت مسجد کا نجاست خون سے گندا ہونے کا خدشہ ہے، مطلب ہو سکتا ہے کہ وہاں خون کے قطرات گر جائیں اور خون نجس ہے، صاحب ذرا جنبی کا اور مسئلہ ہے، یہ اور مسئلہ ہے، اور یہ خدشہ جدید سہولیات کے سبب آج کل بہت کم ہو چکا ہے۔ نہیں کہتے ہیں جی آج کل جدید دور ہے اور اس کے اندر وہ خون کے جو خدشات ہوتے تھے کہ خون نہ گرے وہاں یا لگے نہ بیٹھنے سے، وہ آج کل ختم ہو گئے، لہٰذا رکاوٹ کی کوئی اور علت نہیں بنتی جس کی وجہ سے حائضہ کو مسجد سے ٹھہرنے سے روکا جائے۔ لیکن ہمارے سامنے دلائل موجود ہیں، اب ہم نے ایسی صورت نکالنی ہے کہ جو دونوں طرح کے اقوال اور دلائل کو جمع کرنے والی، تو ہم کہیں گے راجح یہ ہے تمام دلائل کو جمع کرنے اور انہیں تطبیق دینے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حائضہ کا مسجد سے گزرنا تو جائز ہے لیکن ٹھہرنا جائز نہیں، حائضہ کا مسجد سے گزرنا تو جائز ہے لیکن ٹھہرنا جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اسباب اختیار کیے جائیں، جو کچھ بھی ہو جائے، اصل میں آپ جانتے ہیں کہ مخصوص ایام کے اندر جو خون نکلتا ہے وہ نجس کہا گیا اسے، اور اسے مل مل کے دھونے کا حکم دیا گیا،
اسے مل مل کے حکم دھونے کا حکم دیا گیا، جیسے کہ ہم پہلے اس کے بارے میں پڑھ بھی چکے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ یہ مسائل آئیں گے۔ تو اس وجہ سے جنبی کا مسئلہ اور ہے اور یہ مسئلہ اور ہے، تو اس وجہ سے ٹھہرنے سے بچنا چاہیے۔ اور بعض علماء نے جو ہے وہ جنبی کے مسئلے کے اندر بھی وہ صحابہ کرام کے فعل سے بھی استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو صوفہ نامی مطلب نبی کریم علیہ السلام کے پاس تعلیم لینے کے لیے آتے تھے، دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے، حدیث کا علم لینے کے لیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، وہ مسجد میں ہی تو ٹھہرتے تھے اور مسجد کے اندر ہی سوتے تھے۔ بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث آتی ہے کہ مسجد کے اندر ہم سو جاتے تھے، بس اوقات احتلام بھی ہو جاتا تھا، لیکن بات یہ کہ اگر انہیں احتلام ہو بھی جاتا تھا مسجد میں سوئے ہوئے تو فوراً نکل جاتے تھے، مسجد میں تھوڑا ہی بیٹھے رہتے تھے۔ اور اسی طرح اصحاب صفہ کا مسئلہ ہے، اسی طرح اگر کہ کوئی مسجد کے اندر مطلب کہ وہاں حفظ کی کلاس یا کوئی ایسے بچے اگر مسجد کے اندر سوتے ہیں یا ان کو جگہ ہی سونے کے لیے مسجد میں دی جاتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اگر ان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ وہ جنبی ہو چکے ہیں یا احتلام ہو گیا نیند کے اندر، تو فوراً اٹھ کے جا کے غسل کر لیں، یہ نہیں کہ مسجد کے اندر وہ لیٹے ہی رہیں، بیٹھے ہی رہیں۔ تو لہٰذا راجح یہی ہے کہ گزر سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ جان بوجھ کے وہاں جا کے بیٹھ جانا یہ درست نہیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے، اسی مسئلے سے ریلیٹڈ اور متعلق ہے، اور یہ عموماً خواتین کو پیش آتا ہے جب وہاں حج عمرے کے لیے جاتی ہیں۔ جب وہاں حج اور عمرے کے لیے خواتین جاتی ہیں تو ان کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ کیا عورت مسجد کے سین کے اندر جا کے بیٹھ سکتی ہے؟ مسجد نبوی کا جو سین ہے یا بیت اللہ کا باہر والا سین ہے، جو کہ بیت اللہ کی بلڈنگ سے باہر سین آپ جانتے ہیں، ارد گرد اس کے باہر کافی کھلی جگہ ہوتی ہے، وہاں لوگ البتہ نمازیں وہاں لوگ پڑھتے ہیں جب صفیں متصل ہوتی ہیں، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو مسجد کے باہر والے سین ہیں، یعنی ایک مسجد کے اندر والے دروازے ہیں، ایک باہر والے دروازے ہیں۔ مسجد نبوی میں جو لوگ گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک مین گیٹ باہر والا ہے اور ایک اندر والے مسجد کے گیٹ ہے۔ تو جو باہر والا مین گیٹ جس کے اندر سین ہوتا ہے کھلا، وہاں عورت جا سکتی ہے، وہاں عورت جا سکتی ہے، لیکن مسجد کے اندر والے حصے میں نہیں جا سکتی۔ یعنی ہم یہاں مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں، وہ جو خواتین عمرے یا حج پہ جاتی ہیں تو کیا وہ مسجد نبوی کے سین کے اندر جا سکتی ہیں؟ یعنی جو باہر والا سین ہوتا ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا جب لائیو چل رہا ہوتا ہے تو باہر سین مطلب جہاں سفید ماربل لگا ہوا ہے، جگہ خالی ہوتی ہے، وہاں اس جگہ پہ کیا عورت جا کے بیٹھ سکتی ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے جو حرم کے مفتیان ہیں اور علماء ہیں، ان کا فتویٰ یہی ہے کہ مسجد کے جو سین ہوتے ہیں باہر والے، وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہوتے، مسجد کے حکم میں نہیں ہوتے، لہٰذا عورت وہاں جا کے بیٹھ سکتی ہے، لیکن نماز کی جگہ سے تھوڑا الگ رہے گی۔ لیکن نماز کی جگہ سے ہی جان صفیں پڑی ہوتی وہاں نہیں ہوگی، لیکن سائڈ پہ دیوار کے ساتھ یا کسی جگہ جا کے بیٹھ جائے گی، لیکن اندر والے حصے میں نہیں جا سکتی۔ جو مسجد کے اندر والے دروازے ہیں وہاں اندر نہیں انٹر ہو سکتی، لیکن باہر والے سین کے اندر کہیں بھی جا کے عورت جو ہے وہ بیٹھ سکتی ہے۔ عموماً مطلب کہ خواتین، بعض بیچاری خواتین جاتی ہیں یہاں حج عمرے کے لیے، لیکن مخصوص ایام آ جاتے ہیں، لیکن اب صاحب ظاہر دوبارہ زندگی میں موقع ملنا ہے کہ نہیں مسجد میں آنے کا، تو وہ پھر جا کے وہاں مطلب نمازوں کے وقت میں بیٹھ جاتی ہیں، وہاں جا کے نماز تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن ویسے ہی تلاوت سننے کے لیے تراویح کے اندر مثلاً یا ویسے نمازوں کے اندر وہ باہر جا کے بیٹھ جاتی ہیں دروازے کے پاس، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سین کے اندر اگر کسی الگ تھلگ جگہ میں جا کے عورت بیٹھ جاتی ہے قرآن سننے کے لیے مسجد نبوی کے اندر صرف بطور باعث برکت کے، اگر وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی بصورت دیگر نماز کی جگہ جو ہے اس سے الگ رہنا چاہیے، اور اس طرح مسجد کے اندر والے جو احاطہ اور سین ہے اس کے اندر بھی عورت کو نہیں جانا چاہیے اور وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہاں تک ہمارے احکام اور مسائل مکمل ہوئے۔